منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أو خير أملا صدق اللہ العظیم۔ فتنہ ہمارے یہاں برے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مصیبت جس میں بندہ ایمان ہار دے۔ فتنہ بندہ دنیا میں پیدا ہی فتنے کے لیے کیا گیا، بلا ابتلا کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں بلوئے، تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے۔ اس ابتلا کا نتیجہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ابتلا اپنی ذات میں بری نہیں ہے، امتحان دیکھیں نا، امتحان نہ ہو تو آپ کیسے گریجویشن کریں گے؟ امتحان ہوتا ہے تو آپ پہلی سے دوسری میں جاتے ہیں، دوسری سے تیسری میں جاتے ہیں، تیسری سے چوتھی۔ امتحان اپنی ذات میں برا نہیں، برا اس کے لیے ہوگا جو فیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ فتنہ ہے، جو اس میں پاس ہو گئے، واللہ عندہ اجر عظیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اور یہ جوڑے کیا اس صورت میں آتے ہیں، یعنی جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے، ان اشکر لی ولوالدیک ہے، اللہ کا شکر، والدین کا شکر، نماز اور زکوٰۃ کا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اسی طرح یہ مال اور اولاد اکٹھے آتے دونوں، ایک ہی درجے کی یہ آزمائش، اور اس میں جو پار ہو گیا، پاس ہو گیا، وہ اللہ پاک فرماتا ہے، ایک جگہ فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آزمائش بھی سخت ہے لیکن اجر بھی بہت عظیم ہے۔ مال اولاد کے لیے چاہیے، اپنی روزی روٹی کی بندے کی کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی، اولاد کی فکر ہوتی ہے ان کا کیا بنے گا، کیونکہ اس نے مال اسی اولاد پر تو خرچ کرنا تھا۔ اور مال ہو اولاد نہ ہو تو بھی لوگ کہتے ہیں بیچارے کے پاس دیکھیں ڈھیر مارے بینک بھرے ہوئے لیکن کھانے والا کوئی نہیں، اللہ کھانے والا بھی دے دے اس کو۔ دونوں صورتوں میں یہ آزمائش ہو تب بھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا رب لک الحمد علی ما اعطیتنا وما منعتنا، اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس پر بھی تیری تعریف ہے، اور جو روک لیا نہیں دیا اس پر بھی گلہ نہیں، تیری تعریف ہے۔ خالق جو ہے، آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ٹیم منتخب کرنے کے لیے سلیکٹرز کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس میں ایک چیف سلیکٹر ہوتا ہے، مشورہ کرتے ہیں، سکلز زیر بحث آتی ہیں، اور پھر طے ہوتا ہے کہ کون کون سے کھلاڑی جو ہے وہ اس میچ میں سلیکٹ کرنے ہیں، اس سیریز کے لیے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک ہمارا چیف سلیکٹر ہے، اور اسے ہماری ساری سکلز ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے،
هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے لیا تھا اس وقت بھی وہ تم سے بخوبی واقف تھا. یہ نہیں کہ تم نے کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کو پتہ چلا کہ کوئی بیٹا پیدا ہوا. ہم آدم علیہ السلام کے پشت سے جب سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے اللہ کو پتہ تھا، اور وہ وہیں سے ہمیں منتقل کرتا ہوا آ رہا ہے، ایک سے دوسری جگہ، ایک سے دوسری پشت میں ہماری حفاظت فرماتا رہا. وہ اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ جب تمہیں زمین سے اٹھا رہا تھا تو وہ بخوبی واقف تھا کہ میں کیسی مخلوق اٹھا رہا ہوں، کیسے لوگ اٹھا. اس نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا بلکہ جان کر پیدا فرمایا. اس کی یہ سلیکشن ہے کہ اس نے کس کو کس میچ میں اتارنا ہے، یہ اس کی سلیکشن. یہ فتنے اس نے منتخب کیے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دو کہ ہمیں ہرگز وہ پیش نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے، اور وہ لکھنے والا ہوا مولانا، وہ ہمارا خیر خواہ ہے. ہماری صلاحیتوں کو دیکھ کر ہی فتنہ منتخب فرمایا اس نے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس نے اگر کوئی فتنہ منتخب فرمایا تو یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ کھڑا ہو جائے تو اس کو میں پاس ہو سکتا ہے. آؤٹ آف سلیبس کوئی فتنہ نہیں آیا. مال نہ ہو تو بھی آزمائش، اس لیے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا اس میں اس کی کشش زیادہ ہوتی ہے. مال والے کے اندر استعمال کی کشش کم ہو جاتی ہے. دکان بھری وہ دیکھتا ہے، جیب بھری ہوئی ہے اس کی، لیکن کوئی توجہ نہیں. اچھا جس کی جیب میں کچھ نہیں وہ چاہتا ہے ان میں سے ہر چیز خرید لیتا اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو. یہ ہے. دیکھیں نا رمضان میں ویسے عام حالات میں آپ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کی ایون کہ پانی کی بھی آپ کو کشش نہیں محسوس ہوتی، لیکن رمضان میں ہر چیز بس آپ جو ہی دیکھتے ہیں تو آپ عہد کرتے ہیں کہ بس افطار کرنے کی دیر ہے، چھوڑوں گا نہیں اس کو. ہر چیز پار جاتے ہیں، ایک چیز لینے جاتے ہیں 10 چیزوں کے لفافے بھر کے لے آتے ہیں کہ افطار کر کے کھاؤں گا. ہر چیز کہتی ہے مجھے کھاؤ، کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے کھانے پر. اسی طرح امیر آدمی اس کشش کو نہیں محسوس کر سکتا جو غریب محسوس کرتا ہے پیسے کے لیے، لہذا اس کے لیے پھر وہ الٹے سیدھے ہاتھ بھی مارتا ہے. اس آزمائش میں اگر وہ جم جائے اور اس پر اکتفا کرے جو اسے اللہ پاک دے رہا ہے تو اس فتنے سے پاس ہو جائے، نکل جائے اس میں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا ایمان سلامت ہے، صبح اٹھا حضور ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ آج جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی ہے، والدین سلامت ہیں، اولاد سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، بدن سلامت ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. جس نعمت نے بھی میرے ساتھ یا تیری مخلوق میں سے جس کے ساتھ بھی صبح کی، فمن کا وحدک، وہ تجھ اکیلے کی طرف سے ہے، کسی اور کا کوئی احسان نہیں، کوئی اور دیوتا اس میں شریک نہیں، کوئی اور ولی غوث قطب اس میں شریک نہیں ہے. فمن کا وحدک فلک الحمد ولک الشکر، تعریف بھی تیری، شکر بھی تیرا. پھر شام کو بھی یہی پڑھتے تھے، اللہم ما امسا بی من نعمت، اے اللہ جس نعمت نے بھی آج میرے ساتھ شام کی ہے، ہو سکتا ہے صبح اٹھے وہ نعمت ہو، شام ہو تو نہ ہو، والدین میں سے کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، ایک آدھ بازو کٹ جائے،
نوکری چلی جائے، ضروری نہیں کہ جو صبح آپ کے پاس تھی وہ شام کو بھی ہو، شام کو پھر شکر ہے کہ اللہ صبح تھی شام کو بھی میرے پاس. تو یہ نعمتیں. آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا بدن سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، اس دن کھانے کے لیے اس کے پاس موجود ہے، تو دنیا اپنے دونوں سینگوں کے ساتھ اس کے گھر میں. یہی چاہیے ہوتا ہے نا. وَلَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اس دن کی روزی اس کے پاس ہے. بدن سلامت ہے، معافی فی بدنہ، بدن میں عافیت ہے. ایمان سلامت، الحمدللہ. دنیا وہ گلہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کچھ نہیں. اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا آدم کی اولاد، مجھ سے آج کے رزق کا مطالبہ کرو جس طرح میں تم سے آج کی عبادت کا کرتا ہوں. آج کی فجر پڑھنی، یہ نہیں کہا کہ اگلی بھی 10 سال کی پڑھ لو. آج کی زور پڑھنی اگر آ گئی ہے تو آج کی عصر ہی پڑھنی. مجھ سے جس طرح میں تم سے آج کی ہی عبادت طلب کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے آج کا ہی رزق طلب. کہتے ہیں رب نہیں دیتا، سورج غروب ہونے سے پہلے دے دیتا ہے، لیکن ہم وہ اگلے 10 سال کا مانگتے ہیں نا. گلا تو تب آتا ہے، آئندہ نسلوں کا مانگتے. حالانکہ ہر بچہ اپنا الگ فائل رزق کی لے کر آتا ہے، اس کا اپنا پیالہ ہے. ہم اس میں زیادہ بھی ڈال دیں تو وہ گر جائے گا، نکل جائے گا، انہی کے ہاتھوں نکلے گا، بچے گا وہی جو ان کا مقدر ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کو، جو ان کا مال بچا تھا قرض وغیرہ دینے کے بعد، کوئی 11 درہم آئے تھے ان کے بچوں. انہوں نے بچوں کو بلا کے کہا کہ میرے پاس 2 آپشن تھے، ایک تو یہ کہ میں تمہیں مالدار چھوڑ جاؤں، میں بھی اپنے سسر کی طرح چھکے ماروں، ادھر ادھر سے سمیٹوں، سونے چاندی کے پہاڑ بنا کے میں تمہیں دے جاؤں اور خود جہنم میں چلا جاؤں. دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں حلال کھلاؤں، غریب چھوڑ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں. میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. یاد رکھو، اگر تم اچھے ہوئے تو رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم برے ہوئے تو میں اپنے مال سے تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پیسے سے جوئے کھیلو، میرے پیسے سود پہ دو. تمہارا رب کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ تھا، انڈیویجول. اس دن ایک ایک آئے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم انڈیویجول کے طور پر ہمارے پاس آئے ہو، کسی چودھری کے بچے نہیں ہو، کسی سید کے بیٹے نہیں ہو، کسی سردار کے بیٹے نہیں ہو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوگا. نسب کی بنیاد پر وہاں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. تمہارے پاس کیا ہے اس کی بات ہوگی، کیا لائے ہو، تمہاری فائل میں کیا ہے. تو اگر ہم اس پہ کفایت کریں کہ جو اللہ پاک نے دی، تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. پاس ہونے کے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس طرح گزار کر گئے ہیں، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے، آج کوئی اتنا غریب نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بعد میں کھانا آیا کرتا تھا اچھا، تو وہ کھاتی تھی تو روتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے ساری ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہ آتی. آج کتنا آگے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محلات میں رہتے تھے، جھونپڑی تھی، اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ تہجد پڑھ لیں اور بیوی سوتی رہے. سجدہ کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیر سمیٹ دیتے تھے.
کون ہے غریب جس کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں؟ خودکشیاں لوگ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ کو رستے میں ایک کھجور ملی, آپ نے اسے اٹھایا, پھونک ماری اور آپ نے کہا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں اس کو کھا لیتا, حالانکہ وہ ردی تھی. حدیث میں الفاظ ہیں ردی, گھٹیا قسم کی کھجور تھی. آپ نے کہا میں اسے کھا لیتا ہوں, اس لیے کہ پچھلے اتنے دن سے مجھے پیٹ میں کھانے والی کوئی چیز نہیں گئی. ایک گھر سے دعوت کی گئی آپ کی بکریوں نے, تو آپ نے ایک روٹی کے اوپر بوٹی رکھی موٹی سی اور فرمایا یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ, کتنے دن سے اس کے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی. اللہ والوں کی یہ حالت ہے. مالی و دنیا کو, مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا ہے؟ میری مثال اس مسافر کی سی ہے, کعابر السبیل, جو رستہ عبور کر رہا تھا. رستے میں اسے درخت نظر آیا, اس کے سائے میں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے. یہ ہم ٹرانزٹ پیریڈ میں, یہ ہماری منزل نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, بھیجے گئے, ہم اللہ کے سامنے جائیں گے. کیا لے کر جائیں گے یہ میٹر کرتا, یہ میٹر کرتا. یہاں کیا بنایا تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ بیٹے اور یہ مال یہ دنیا کا ٹور ٹپا ہے, دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہیں, حشر میں بھی ساتھ ہوں گی اور پاس ہوں گی, وہ محلات نہیں, وہ ہے جو تم لے کر گئے. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والے تو پھر نیکیاں ہی ہیں نا, جو تم نے اس مال سے بنا لی ہیں, کنورٹ کر لیا اس کو. نوٹ تبدیل ہوتے ہیں کہ اس تاریخ تک بینک میں دے کے آپ نوٹ لے لیں, بدلی کر. تو اس شام تک, آخری وقت تک جس نے جتنا پیسہ تبدیل کروا لیا اس کے پاس اتنے ہی پیسے. باقی بوریاں بھی بھری ہوئی تھی تو آپ وہ کاغذ ہیں, آپ اس سے چولہا جلا لیں, آپ تندور جلا لیں, روٹی پکا لیں. دنیا کا بھی یہی حال ہے. تم اس کفن میں جو لے کر جا رہے ہو ساتھ, وہ میٹر کرتا ہے. پیچھے کتنے محل چھوڑے, کتنی کوٹھیاں, کتنے پلازے چھوڑے ہیں, وہ عذاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا فتنت, دنیا آزمائش. اس کی ہر چیز کا دکھ سکھ جب بھی آتا ہے, کوئی دکھ آئے یا سکھ آئے, اس وقت کیمرے پوری طرح فوکس کرتے ہیں, اس طرح جس طرح آپ نو بال کے وقت دیکھتے ہیں کہ تھرڈ امپائر بالکل فوکس کرتا ہے پاؤں کے اوپر یا وکٹ کے اوپر, کریز کے اوپر. اس طرح فوکس ہوتا ہے کہ اب یہ اس مصیبت پر کیا کہے گا, اب اس نعمت پر یہ کیا کہے گا. بس ہر ہنسی وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, وہ وہی ہے, اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے, جو رلاتا بھی ہے. جو ہم پر حالات ہنسنے والے, رونے والے, خوشیاں اور غم آتے ہیں, اللہ لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے؟ آزمانے کے لیے. تم اس پہ کیا رسپانس دیتے ہو؟ تو فرمایا والباقیات الصالحات, جتنے تم اکٹھے کر کے لے جاؤ گے, اکٹھے کرو گے, تمہارے گنے وہی جائیں گے جو تم آگے بھیج چکی, اور وہاں ایک ہی برانچ سے جاتا ہے. اللہ کی راہ میں جو تم نے دیا ہے, اللہ کے لیے جو دیا ہے تم, اور یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں. ایک وقت ہوتا ہے آزمائش کا, اس کے بعد وہ آپ کے پاس ہو بھی. جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت شرعی طور پہ نہ تو کوئی قرضہ لیا جا سکتا ہے کسی سے, اور نہ ہی پیسے کو کسی کو ہبہ کیا جا سکتا, اس لیے کہ جو مرنے والا ہے, جب اسے پتہ چل گیا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وقت آ گیا, محسوس کر لیتا.
اس وقت اسے پرجل پڑ جاتی ہے، افراتفری کا عالم ہوتا ہے اس میں، اسے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس وقت وہ پھر چاہتا ہے کہ وہ پلازا بھی بیچ دے اور وہ دکان بھی بیچ دے اور وہ فلاں کو دے دے اور فلاں مدرسے کو دے دے، فلاں مسجد کو دے۔ شریعت کہتی ہے نہیں بھائی، مرض الموت میں کوئی ہدیہ نہیں، کوئی گفٹ نہیں، کوئی صدقہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مرض الموت میں تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہم نے فرمایا میں نے تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا مگر تم نے اس کا قبضہ نہیں لیا، اور اب میرا جانے کا وقت ہو گیا، میں مرض الموت میں ہوں، اب میں تمہیں دے نہیں سکتا، لہذا اب وہ میری باقی جائیداد کے ساتھ ہی تم بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ قبضہ لے لیتی وہ تمہارا ہو جاتا، تم نے قبضہ نہیں لیا، وہ میری بات ہی رہ گئی۔ اس لیے ہدیہ وہی ہوتا ہے، گفٹ وہی ہوتا ہے، ہبہ وہی ہوتا ہے جو قبضہ کر لیا جائے۔ تو کہا والباقیات الصالحات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو، ریس لگاؤ، سابقو، ریس لگاؤ، یہ لے کے بڑھ چڑھ کے، جیسے بولی لگتی ایسے نئے پروجیکٹ آتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جب دنیا میں بھی جب کسی کا امتحان ہوتا ہے تو پھر کوئی ٹریک بنایا جاتا ہے نا اس کے دوڑنے کا، رکاوٹوں والی دوڑ ہو تو رکاوٹیں بھی وہی کھڑی کرتے ہیں، اسی سائز کی کھڑی کرتے ہیں جو امتحان لیتے ہیں۔ تو ٹریک اللہ پاک منتخب کرتا ہے، اور یہ جو آتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے، کسی بچے کی فیس ہے، کسی اور بچی کی شادی ہے، یہ آخرت کے پروجیکٹ ہیں جو آپ کے امتحان کے لیے کھلتے۔ اللہ چاہے تو گھروں کو سونے چاندی سے بھر دے، لیکن اس کی دو حکمتیں ہیں۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ پاک اپنے سارے ہی بندوں کا رزق کھول دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، لیکن زمین میں بغاوت پھیل جائے، افراتفری پھیل جائے، معاشرے میں کوئی کام کے لیے بندہ دستیاب نہ رہے، نظام نہ چلے معاشرے کا، لہذا معاشرتی ضرورت ہے کہ غریب بھی ہوں امیر بھی ہوں۔ وہ غریب تندور پہ روٹی پکاتا ہے، وہ درزی ہے، وہ نائی ہے، وہ آپ کے جوتے گانٹتا ہے، وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، اگر وہ بھی انجینئر اور ڈاکٹر ہوتا تو ڈاکٹر روٹیاں تو نہیں پکاتے نا، کہاں جاتے آپ؟ اور کسی سے سلیکشن لی جائے کہ تم نے روٹی پکانی ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، تو کوئی بندہ بھی روٹی پکانے والا بنے گا؟ کبھی نہیں۔ غریب سے غریب بچے کو جب ماں نہلاتی ہے تو کہتی ہے میرا پتر بابو لگتا ہے، اس کا آئیڈیل بابو ہوتا ہے، روٹی پکانے والا نہیں ہوتا۔ کیسے موتیوں جیسے بچے یہاں جب آتے ہیں، ٹین ایجر، 19 سال کے، 20 سال کے، 1-2 سال عمر زیادہ کر کے لکھوا کے، میں جب انہیں آگ پہ کھڑا دیکھتا ہوں، چونکہ میں 14 سال کا یہاں آیا تھا، مجھے پتا ہے، موتیوں کی طرح ایسے جیسے ہاتھ لگانے سے میلے ہوں، یقین کریں میں منہ پھیر لیتا ہوں کہ اب یہ یہاں سے جائے گا تو اس کے بال اڑ چکے ہوں، یہ جو اب زلفیں نا اس کی بال اڑ چکے ہوں، شوگر، بلڈ پریشر، ڈھیر ساری بیماریاں لے کے جائے گا، اور سیاپے ختم نہیں ہوں گے، پچھلوں کے گلے ختم نہیں ہوں گے، اس کی زندگی ختم ہو گئی، جوانی ختم ہو گئی۔ تو یہ اس لیے کہ نظام چلے۔ کتنے میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ فن خان، جن کے اندر اتنی انا ہے کہ اگر اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے غلط رخ ہے اس کا، اور آپ اسے کہیں کہ بھائی صاحب قبلہ ادھر نہیں ہے، تھوڑے سے ادھر ہو جائیں، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ نماز میری ہے، تو کون ہوتا؟ 2 دوست یہاں سے گئے، میرے جاننے والے، رستے میں لڑائی ہوگی ان کی حج پہ۔ حج میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے نفس کو مارنا، اور یہی ظالم اس وقت جیسے مرغی ذبح کرو تو وہ پھڑکتی ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے مجھے ذبح کرنے لگا ہے،
اس وقت یہ ظالم اسی طرح پھڑک رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے یہ مجھے مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ سانپ کی طرح بفرا ہوا ہوتا ہے، نہ غصہ آنے والی باتوں پر بھی غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ وہاں ماں بہن کی گالیاں حرم میں دیتے ہیں، وہ اسی کے سامنے لیٹ گیا، میں کیوں، پیسے تو دونوں نے برابر دیے ہیں، اس سیٹ پہ وہ کیوں بیٹھا، اس سیٹ پہ مجھے کیوں نہیں بیٹھا. یہاں سے شروع ہوتا ہے حرم جانے تک پورے بندے آپس میں بولتے نہیں ہیں، چند ایک ہی رہ جاتے ہیں، باقی کا رخ ادھر تو حج کر کے آتے ہیں تو سلام کر کے بھی نہیں گاڑی سے اترتے ہوئے جاتے. یہ ہے نفس کا معاملہ. خیر وہ دونوں گئے اور رستے میں آپس میں لڑ پڑے، حالانکہ دونوں کی بیویاں بھی ساتھ تھی، فیملی مین تھے. وہاں وہ جو ایک ساتھی تھا جو ڈرائیور تھا گاڑی کا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ گاڑی آدھے آدھے پیسے ڈال کے خریدتے ہیں، واپس آ کے گاڑی بیچ دیں گے، پیسے آدھے آدھے واپس کر لیں گے، فری میں آج ہو جائے گا. لیکن اس پہ بھی پھڈا ہو گیا، وہ ڈرائیور سارے پیسے کھا گئے گاڑی بیچ کے. وہاں جب رستے میں لڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ جو یہاں سے گیا تھا اس نے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ جدھر سورج ہو ادھر منہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستان، انڈیا، یہ پورا علاقہ ایسا ہے کہ سورج بالکل کعبے کے اوپر سے، حرم کے اوپر سے گزرتا ہے، لہٰذا ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور کہیں سے بھی اپنا قبلہ متعین کر لیتے ہیں. وہ وہاں پہنچ کے بھی بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے سورج کے رخ پہ منہ کیا ہوا تھا. تو اس نے اسے ہلا کے کہا کہ بھائی صاحب اس گھر کی طرف منہ کرنا ہے، اب سورج کی طرف نہیں کرنا، سورج تو یمن کی طرف اب چلا گیا، ادھر منہ کرو، یہ ہے قبلہ. تو اس نے کہا ادھر ہی ڈٹ کے کھڑا. وہ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس کے بھائی صاحب یار تم اس کو سمجھاؤ کہ یہ ادھر منہ کر لے قبلہ. اس نے جا کے اس کو پشتو میں سمجھایا، اس نے جٹ ادھر سے منہ پہ سلام پھیرنے کے بعد اس نے پہلی بات کی، اس نے کہا ہم نے پنجابی کا بات نہیں مانا، ٹھان کا مانا. لیکن وہی بندہ جب ٹیکسی چلاتا ہے تو آپ ایسے چٹکی مارتے ہو، لا کے سامنے آپ کے بریک مارتا ہے. کیوں؟ اسے پیسہ چاہیے، اس پیسے نے اس کی انا کو مارا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی بڑا فن خان ہے. لا بغاؤ فی الارض، زمین میں بغاوت پھیل جائے، کام کے لیے نہ آپ کو مزدور ملے، نہ مستری ملے، نہ درزی ملے. اللہ نے معاشرہ چلانا ہے، لہذا وہ پھر اسی طرح نظام. اچھا جہاں آپ غریب ختم کر دیں، سارے ہی امیر ہو جائیں، تو غریب امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. ہم امپورٹڈ لوگ ہی ہیں نا. اگر ان کے پاس اپنے کام کرنے والے ہوتے تو ہمیں کیوں بلاتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 100% کبھی بھی کسی معاشرے میں امیر نہیں رکھ سکتے. آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کا ڈرائیور بھی ہو، آپ کا درزی بھی ہو، آپ کا پلمبر بھی ہو، یہ پھر آپ کو امپورٹ کرنے پڑیں گے، اور امپورٹ کرنے کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے امتحان کہ نظام چلانا ہے، لہذا سب کو امیر نہیں کیا اللہ پاک. اور غربت بھی امتحان کا دوسرا رخ ہے. جس کو نہیں دیا، اولاد نہیں دی، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے ہی در پہ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹھا رہتا ہے، یا پھر زندہ پیر گمگول شریف دمڑیاں والی سرکار درگا دیوی ان کے پاس جا کے مانگتا ہے. یہ بھی امتحان ہے. پیغمبروں نے کوئی وظیفے تو نہیں کیے نا، دعائیں کی ہیں نا. سب سے بڑا وظیفہ مومن کی دعا ہی ہے. کوئی وظیفہ ایسا نہیں جو رب کو مجبور کر دے. وظیفے کے پیچھے جو نفسیات ہوتی ہے وہ اسی طرح کہ جس طرح آپ وظیفہ کر کے موکل قابو کرتے. خدا تمہارا موکل نہیں، تو مرضی کا مالک. یفعل ما یشاء ویہدی من یرید، فعال لما یرید. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی وظیفہ مجبور نہیں کر سکتا. مومن کا سب سے بڑا وظیفہ اس کی فریاد ہے. اولاد کے لیے بھی مال، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. کیا فریاد ہے؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی اولاد ہے. اے اللہ مجھے اکیلا اوتر نکھتر نہ مار، مجھے پتہ ہے تو بہترین وارث. تو سب سے رب سے دعا کریں. یہ دعائیں طلب کے لیے جو آپ کر رہے ہیں.
دنیا میں اولاد مل جائے تو بھی آپ کا بھلا ہوگا، ایسی اولاد انشاءاللہ نیک بھی ہوگی، صالح ہوگی۔ نہیں ملی تو یہ دعائیں جب قیامت کے دن آپ کے پلڑے میں رکھی جائیں گی تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ اولاد ہو جائے، جس کو دے دیا فوراً اس کا بھی امتحان ہے۔ اپنی مرضی کی تو اولاد ہوتی نہیں، کسی بندے کی اپنی مرضی کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی اپنی مرضی ہوتی۔ اور اولاد کا رخ، ہم جب اولاد سے بھلا کرتے ہیں تو انسانی فطرت ہے کہ ہم اس کا ریپے چاہتے ہیں، مرد، قرآن نے اس کو کہا۔ مرد کا مطلب ہوتا ہے رد، جواب، یعنی جو آپ نے خرچ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ پلٹ کر ہمیں کچھ مدد کریں گے۔ ایک بچہ پڑھ گیا، دوسرے پڑھتے ہیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بیٹا ہماری مدد کرے گا دوسرے بہن بھائیوں کو پڑھانے میں، لیکن یہ توقعات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہارے اپنے اعمال خیرم مردا بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، بہترین ری پہ اگر تمہیں ملے گی تو رب کو جو دیا ہوا ہے وہ ملے گی، اولاد سے نہیں۔ اولاد کا رخ آگے، وہ اپنی اولاد کی سوچے گی، والدین کی نہیں سوچے گی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے والدین کوئی نہیں تھے، آگے کی طرف رخ تھا، اولاد کی طرف۔ ہمارا بھی اپنے بچوں کی سوچیں، میں جن کا بچہ ہوں، مجھ پہ جنہوں نے اپنی توانائیاں خرچ کی ہیں، ادھر سوچ نہیں جاتی، فتنہ۔ اچھا، جتنی وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ دکھ نہیں دیتا، بندے سے وابستہ امیدیں اور توقعات دکھ دیتی ہیں۔ جتنی آپ زیادہ توقع رکھیں گے اتنا زیادہ دکھ سہیں گے۔ میرے والد صاحب کبھی بھی دبانے کے لیے، سر دبانے کے لیے، بدن دبانے کے لیے، کٹنے کے لیے، مٹھی چاپی کرنے کے لیے نہیں بلاتے، کبھی کسی بچے کو۔ خود اٹھے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اٹھے ہیں، اٹھ کے پانی ڈالا ہے گھڑے سے، گولی کھائی ہے، جب گھڑے پہ واپس رکھا ہے وہ کولا تو اس کی آواز سے ہماری والدہ کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا کہتے ہیں تکلیف ہے، اور بھائی کو بلاؤ، ان کا گولی کھا کے، گولی کھا لی، دھوتی باندھ کے گاڑی میں چارپائی پہ لیٹے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان کا یہ تو ٹھنڈے ہو گئے۔ خود اٹھ کے گڑے سے پانی پی کے گولی کھا کے مر گئے، اللہ کو پیارے، بے محتاجے، زندگی بھر ان کا یہی معمول تھا۔ میں نے ایک دن کہا کہ آپ کو دوبارہ، کہتے ہیں نہیں، میں کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کا عادی ہو جاؤں اور پھر میں تمہیں کہوں دوبارہ تم کو مجھے کام پہ جانا ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، میں اپنے آپ کو وہ عادت ڈالتا ہی نہیں کہ پھر میں سوال کروں کسی سے۔ تو یہ اولاد سے جو ہماری توقعات ہوتی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، کسی کی بھی، نیک سے نیک کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ 100% ری پے نہیں کر سکتے آپ کو، آپ کی ان سے محبت ہوتی ہے جو آپ سے یہ سارا کچھ کرواتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے نا، اولادکم مجبنتکم ومحزنتکم، یہ اولاد تمہاری بزدلی ہے، یہ اولاد تمہارا غم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔